السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. ویورز کے جو کامنٹس ہوتے ہیں ان کا اثر ہو جاتا ہے. میں کیا کروں یار. یو ٹیک فیڈ بیک ایز پازیٹیو. ہاں تو امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. ہاں لیکن امپروو کچھ چیزیں نہیں کرتی بقول راشد لطیف صاحب کے. وہ تیری خیر ہو جائے. پہنچ تو نہیں گئے آپ. اصل میں بات یہ ہے کہ آج ہے دن بہت ایکسائٹمنٹ کا. شاید ہم زیادہ فیل کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ایونٹ ہے پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ. جب اس کا آغاز ہوا تھا مجھے یاد ہے کہ میں ایک چینل میں کام کرتی تھی تو وہاں کمنٹری ہم نے کی تھی اس کی افتتاحی تقریب. کیا جوش تھا, کیا ولولہ تھا. پھر ہم اپنی جو ہماری ایک وابستگی تھی ہر ٹیم کے ساتھ, اپنی اپنی ٹیم چن لیتے تھے اور پھر اینڈ پہ یہ بیٹس لگا کرتی تھی کہ کس کی ٹیم جیتے گی. تو 10واں ایڈیشن ہے, اس کو 10 سال ہو گئے ہیں. تو میں تو آپ سے آج بہت سے سوال کرنے لگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ پک رہا ہے کچھ فرینچائز آنرز ہیں وہ رینٹل ماڈل کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک پی ایس ایل امپروو نہیں ہوئی, آپ نے کوئی نیا آئیڈیا نہیں دیا, اتنے عرصے سے ایک ہی طرح کی ٹیم ہے. پھر ریونیو کے معاملے کے اوپر بھی کوئی امپروومنٹ نہیں آئی, بہت سے کلیشز ہیں معاملات کے اوپر, اداریے لکھے جا رہے ہیں, تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہ بے وجہ نہیں ہے, بنیاد میں ہیں کچھ باتیں. پی سی بی مینجمنٹ بھی ٹارگیٹ ہو رہی ہے. پھر دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی سی بی کی طرف سے بھی اس کو ایزی نہیں لیا گیا, سخت جواب دیا گیا. تو ایک طرح سے بدمزگی سے آغاز ہوا. پھر ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر کمنٹس دیکھے جی کہ ہم تو میچ دیکھنے جائیں گے بھی نہیں. آج کی تقریب بھی جو چکا چوند ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی, جو ولولہ تنتنا نظر آئے گا ویسا نہیں دکھائی دیا. کلیمز تھے بھرپور, بے شک آتش بازی بھی روایتی طور پر یہ سب مرچ مسالہ تو ہوتا ہے, لیکن جو ایک رنگ جمتا ہے نا سٹینڈز میں, جو شائقین آئے ہوتے ہیں ان کی باڈی لینگویج سے, ویسا دکھائی نہیں دیا. تو میں شروع کروں سوالات کا سلسلہ. ایک بات کہنا چاہوں گا جی. آپ نے بڑی باتیں کر دی. میں نے پچھلے 2 ہفتے میں 2-3 انٹرویوز دیے ہیں پی ایس ایل کے اوپر. اچھا. آج میں بہت سی تنقید سن رہا ہوں, آپ نے بھی کسی طرف اشارہ کیا. میرا خیال ہے آج وہ دن نہیں ہے کہ ہمیں تنقید کرنی چاہیے. اچھا. آج ایک پروجیکٹ لانچ ہوا ہے, جیسے بھی ہے وی شوڈ سپورٹ اٹ. ہم اس وقت یہاں تنقید کرنے نہیں بیٹھنا چاہیے. اب جو ہو گیا نا, پوسٹ مارٹم کر لیں جب وقت آئے گا تو. اچھا. ہاں ابھی آج آئی تھنک وی شوڈ سپورٹ پی ایس ایل, وی شوڈ سپورٹ دا مینجمنٹ آف پی سی بی, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ وش دیم دا بیسٹ اینڈ ہوپ دیٹ دس پی ایس ایل از اے گرینڈ پی ایس ایل. بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. بدمزگی نہیں ہونی چاہیے. لیٹس اسٹارٹ آن اے گڈ نوٹ. گڈ لک. گڈ لک ٹو پی ایس ایل 10, بیسٹ آف لک. اور پی ایس ایل 11 کے لیے جو پروپوزلز نہ ہونے کی شکایات کی جا رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلد از جلد دور کر دی جائیں گی جیسے یہ ایونٹ اپنے اختتام کو پہنچے گا. فی الحال تو تھرل ہے جو ہم روایتی طور پر محسوس کرتے ہیں. اور سیٹھی صاحب کی ایڈوائس لیتے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ زیادہ برہم ہوں, ہم چلتے ہیں شٹل ڈپلومیسی کی طرف, جس کا کام سر انجام دے رہے ہیں اعظم سواتی صاحب بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ. یعنی باقی سب ناکام ہو گئے, علیمہ خان, بشرا بی بی, بیرسٹر گوہر, علی امین گنڈا پور, سب پیچھے چلے گئے, مذاکرات کی باتیں بھی پیچھے چلی گئیں. اب آئے ہیں ایک دم اعظم سواتی صاحب, جو پہلے بھی آئے تھے تو ایک جلسہ انہوں نے ملتوی کرا دیا تھا کامیابی کے ساتھ, اور اب کی بات وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کچھ نہ کچھ کر دکھائیں گے. وہ کہہ کیا رہے ہیں وہ سنتے ہیں پہلے. آپ نے رابطہ شروع کیا؟ جی میں نے کیا. ہوئی بات آپ کی کسی سے؟ سر آج میں نے شروع کیا. 100% پر امید. علی امین گنڈا پور نے بھی ایک ارینجمنٹ کیا تھا, وہ چل کے آگے ٹوٹ گیا. سر میں اس کا بھی کوئی اپریشیٹ کرتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں کہ دوبارہ شروع کریں. میں ڈاکٹر الوی صاحب اور ہم کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملائیں گے اور اس پروسیس کو شروع کریں گے. اگلے آنے والے وینسڈے کو میں کسی کو مل رہا ہوں, میری ملاقات ہوتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ. تو آگے کا لائے عمل اس کے بعد میں بتا سکوں گا. بہت سی باتیں انہوں نے کہہ دی. آج رابطہ ہوا, یعنی کل یہ انٹرویو دے رہے تھے ندیم ملک صاحب کو, کس سے رابطہ ہوا, کیا کوشش کر رہے ہیں اعظم سواتی صاحب؟ تو ان کو پوچھیں نا, مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارے وہ اشارے تو دے رہے ہیں, آپ دیکھیں نا, آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں صورتحال کو, نبض جانتے ہیں. یہ دیکھیے جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا رابطہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو گیا ہے, یہی کہہ رہے ہیں. پھر اور بھی بیان ان لیڈرز کے ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہیں. اب کس پر یقین کیا جائے آپ مجھے بتائیں. ان کے اوپر یقین کیا جائے یا کسی اور کے اوپر یقین کیا جائے. مگر ایک بات مجھے پتہ ہے, کسی صورت میں بھی یہ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اگر کوئی بات چیت چلتی ہے
اگر کوئی چلتی ہے، اول تو میرا یہ خیال ہے کہ لالی پاپ ہے، یہ آئیں جائیں بزی رہیں سب، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کسی کو امید دلائی جا رہی ہے کسی کو نہیں. مگر جو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بالکل اعتماد نہیں ہے خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کو خان صاحب کے اوپر. تو یہ لوگ جو بیچ میں گھوم رہے ہیں نا، یہ سارے خان صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اعظم سواتی تو نہیں ہے خان صاحب اسٹیبلشمنٹ تو دیکھیں نا، اعظم سواتی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، وہ تو کہتا ہے میں تو پی ٹی آئی کا بندہ ہوں نا، میں عمران کا بندہ ہوں. تو انہی کی طرف سے آ رہے ہیں نا سارے لوگ. ہاں لیکن جب وہ ملتوی کروایا تھا جلسہ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اعظم سواتی بات کرنے آئے تھے. ہاں مگر وہ انہوں نے کہا میں تو اسٹیبلشمنٹ کا نہیں، میں تو ان کا آدمی ہوں، میرے ساتھ رابطہ کیا انہوں نے تو میں آ کے پیغام دے دیا. تو بات یہ ہے کہ ایک ہی طرف سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور وہ جس طرف سے یہ سب کچھ چل رہا ہے عائشہ، وہاں بھی اختلافات ہیں. کوئی کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی، وہ جو سارے وی لاگرز بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سارے ٹویٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو گالیاں دے رہے ہیں. جو ملاقات کر کے جاتا ہے اس کو گالی. تو اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سے مسائل ہیں اس وقت، اور خان صاحب میرا خیال ہے اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی ایک ہی سائڈ لے. وہ ایک ہی سائڈ لیا نہیں تو پارٹی کے اندر بہت پھوٹ پڑ جائے گی. تو بہتر یہی ہے کہ لڑائی جھگڑے چلنے دیں، سب کوئی ہاں 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 کرے اور چلائے. اور بیکاز خان صاحب لوزز نتھنگ. ان کے منہ سے تو یہ بات نہیں کسی نے سنی کہ میں تیار ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے انکنڈیشنلی. وہ تو کنڈیشن لگا دیتے ہیں نا. ہاں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں تو معاف کرنے کو تیار ہوں ملک کے وسیع تر مفاد میں. مگر نہیں، وانی نے نام لے کر نہیں کہا. اعظم سواتی صاحب کو اعظم سواتی ان کی بات کر کوٹ کر رہے ہیں. کوٹ کر تو مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کھڑے ہو کے کسی عدالت میں کچھ کہے نا جس کے اوپر بندہ پھر آگے بات بھی کر سکے. تو جو آتا ہے وہ خان صاحب کی ایک نیا پیغام لے آتا ہے. اب بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، سلمان راجہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، بہنیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، گنڈا پور صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور بھی بڑے نام ہیں جو لیے جا سکتے ہیں. جنید صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، جھگڑا صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، اینڈ سو آن. آئی ایم افریڈ یہ ساری گیم جو ہے نا اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو اینی ویئر. یہ پارٹی میں ہی گھوم رہی ہے. پارٹی گھوم رہی ہے. کوئی ایک ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بندہ آ جاتا ہے جو کہتا ہے میرے پاس سلوشن ہے، میں رابطے میں ہوں اور میں مسئلہ حل کروں گا. سب کی یہی کوشش ہے کہ میرا کوئی تیر لگ جائے کہیں، کہ میری بھی حیثیت بن جائے تاکہ میں کوئی لیڈر بن جاؤں. اور پی ٹی آئی کے اندر اتنے لیڈرز ہیں کہ اب آپ کو پتہ نہیں کون سا لیڈر کس کے ساتھ بات کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. اس لیے مائی سینس از کہ اسٹیبلشمنٹس کا صرف ایک انٹرسٹ ہے کہ ڈیسٹیبلائزیشن نہ ہو. اگر کسی طریقے کے ساتھ خان کو اندر رکھے ہوئے اور ان سے یہ منوا لیا جائے کہ اپنی پارٹی کو کہیں ڈیسٹیبلائز نہ کریں، ہمیں چلنے دیں، تو پھر آگے جا کے جب اعتماد ہو جائے گا ایک دوسرے کے اوپر تو پھر دیکھا جائے گا آگے جا کے. ابھی اگر توقع کرتے ہیں کہ جی کوئی ڈیل ہو جائے تو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ڈیل میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کسی قسم کی ڈیل میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ میرا انفارمیشن بھی ہے اور سمجھے تجزیہ بھی ہے. اچھا بیکاز دیکھیے اس وقت تو آج ڈیل ہوتی ہے تو خان صاحب تو پھر واپس پاور میں آنا چاہیں گے نا. تو یہ جو سارا کچھ محل ایک بنایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، تو خان صاحب تو اس کو کبھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے. ان کی بات شروع ہی وہیں سے ہوتی ہے. تو وہیں سے ہوتی ہے. تو وہ تو کہتے ہیں جی صرف اتنا کہتے ہیں اچھا میں انتقام نہیں لوں گا. تو اس سے زیادہ تو نہیں وہ کچھ کہتے. تو وہ بھی اس کے اوپر بھی یقین نہیں آتا نا، بیکاز ان کے تو موقف ہی ہے کہ سب کچھ آف کرنا ہے، میں نے چھوڑنا ہی نہیں کسی کو. تو اس لیے میں آئی ایم افریڈ میں یہ ساری جو باتیں چل رہی ہیں، سواتی دن رات اس کے اوپر انٹرویوز ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. بٹ ان کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ بانی نے کہا بات کرو ڈیل نہیں کرو، کیونکہ میں ڈیل نہیں کرنے والا، نہ ڈیل میرا کام ہے. بات تو بات پھر کیا کرے؟ ہاں یہ کیا بات کیا کرے گا؟ بات یہ کرے کہ جی آپ خان کو چھوڑ دیں. کیسے چھوڑ دیں؟ وہ تو ڈیل کے بغیر نہیں ہوگا نا، ظاہر ہے. اور وہ بھی کوئی بہت ہی بڑی ڈیل ہونی پڑے گی جو کہ جس کا جا کے رزلٹ جو ہے وہ 5 سال کے بعد ملے یا 6 سال کے بعد ملے. ابھی تو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ تو یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ ہائبرڈ سسٹم جو ہے، اگر آپ کا خیال ہے کہ اگلے سال ختم ہو جائے گا تو یہ غلط فہمی ہے. یہ تو شاید 4-5 سال اور چلے جس طریقے سے صورت حال ہے. تو کیا خان صاحب جیل میں انتظام کریں گے یا باہر نکل کے معافی مانگیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ لالی پاپ ہے. آؤ جی آؤ بات کرو. آپ دیکھیں نا یہ جو امریکہ سے لوگ بلائے ہیں، یہ بدھ کو کس سے ملنے جا رہے ہیں اعظم سواتی صاحب؟ پتہ نہیں کس کو ملنے جا رہے ہیں. کوئی ہوگا کرنل ٹائپ. مجھے لگا وہ ڈیلیگیشن جس کی آپ بات کرنے والے. ہاں تو مطلب لکھے وہ بھی تو ہو گئے نا یہاں. اس کی جو خبریں آئی ہیں وہ یہی آئی ہیں نا کہ انہوں نے آگے سے کہا کہ کوئی ایسے کام کریں جس آپ یہ بند کریں، یہ بند کریں، یہ بند کریں.
پھر اس کے بعد پھر ملیں گے, دیکھیں گے اعتماد کچھ بنا کہ نہیں بنا, پھر دیکھیں گے. ان اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو کوئی وعدہ نہیں ہے کسی قسم کا. ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بند کریں نا, یہ بند کریں نا, یہ بند کریں, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز آپ کریں نا, مگر ان کے بس کی بات نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے پارٹی. خان اندر ہے, خان باہر نکل نہیں رہا ہے, اور وہ باہر نہیں نکلے گا تو وہ کسی قسم کا کوئی چیز بند نہیں کرے گا, وہ ایک کاؤنٹر پریشر چلے گا, ٹاک فائٹ, وہ تو اس کی پرانی اسٹریٹجی ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ بھی لالی پاپ دے رہی ہے, اچھا ٹھیک ہے, ٹاک فائٹ, تو آئی ڈونٹ تھنک دس از گوئنگ ٹو گو اینی وے. اچھا, جب بھی کسی کی پی ٹی آئی میں بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ کمپرومائز ہے, بلکہ پی ٹی آئی میں تو ہر کوئی ایک دوسرے کو یہی لیبل کر رہا ہوتا ہے. کیا اعظم سواتی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ فیئر ہیں؟ I don't know this, but I can tell you one thing. اعظم سواتی صاحب کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے. امریکہ سے جب یہ چھوڑ کے آئے تھے تو بڑے ان کے اوپر الزام تھے, اور کے پی کے اندر بھی بہت سے الزام تھے ان پہ. اور خان کو پتہ ہے کہ ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہیں. پہلی اسٹیبلشمنٹ کے تو قریب تھے نا, تو خان خود قریب تھا جی. اس وقت تو خان سب سے زیادہ قریب تھا. آنکھوں کے تارے تھے. تو یہ جو ہیں, یہ میرا نہیں خیال ان کی کوئی خاص اہمیت ہے, یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں نا, ایک دم آسمان سے گرے ہیں اور آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ہر روز بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کا تو بن رہا ہے نا پرسونا. مگر میں نے دیکھا ہے پہلے بھی وہ لوگ آتے تھے ٹی وی کے اوپر بیٹھ جاتے تھے, 10 دن ان کا ٹی وی وہی چلتی رہتی تھی, 11ویں دن غائب ہو جاتے تھے, ان کا کوئی بات نکلتی نہیں تھی. تو ٹی وی والے تو چاہتے ہیں کہ کوئی بات کرے, کانٹروورشل سی لے آئے ان کو, تھوڑی سی بات کرے, پروگرام چلے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آئی ڈونٹ تھنک اعظم سواتی ہیز دا کانفیڈنس آف عمران خان اور آف دی اسٹیبلشمنٹ. آئی تھنک بوتھ آر پلئنگ گیمز بائی ہم, اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ بھی اپنی گیم کھیل رہے ہیں تاکہ اپنی کوئی اہمیت بنے ان کی. اچھا, آئی تھنک دیٹس اٹ. اچھا, ایک اور شخصیت جن کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا, ایک تو یہ کہ آرمی چیف کے استاد کے ذریعے میں نے بات کرنے کی کوشش کی اعظم سواتی صاحب کے بقول, اور ایک عارف علوی صاحب نے اپنے طور پر کچھ کوششیں کی, وہ ناکام رہی. ہاں, تو عارف علوی صاحب اب آج کل وہ بہت مصروف ہیں امریکہ میں, ان کا اب واپسی پہ کوئی کردار ہو سکتا ہے, یا وہ واپس آئیں گے؟ واپس تو آئیں گے جو وہاں پر ایفرٹس کر چکے ہیں اس کے بعد بھی آئیں گے. ہاں آئیں گے وہ. اچھا, ان کے اوپر کیا الزام ہے؟ کوئی الزام نہیں. انٹرویوز وغیرہ انہوں نے ایسے دیں گے, اور بھی دیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہی از بین این ایکس پریزیڈنٹ, ان کو ہاتھ لگا کے جیل میں ڈالنا از ناٹ این ایزی تھنگ. ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کو بن جاتا ہے. مگر عارف علوی از ناٹ انڈر اینی تھریٹ. وہ آئیں گے, مگر عارف علوی کو ایکسیس نہیں ملے گا ٹو دی آرمی چیف اور ٹو اینی بڈی ہائی اپ ان دی اسٹیبلشمنٹ. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک دس کوسچن ڈزنٹ ارائز. اوکے, وہی آپ کی بات کہ فی الحال اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی گرین سگنل نہیں ہے. یار آرمی چیف میڈیا کو نہیں ملتا, آرمی چیف جو ہے وہ سفارشیوں کو نہیں ملتا, آرمی چیف ایکس آرمی جنرلز اینڈ چیفس کو نہیں ملتا. تو یو گیو می اے بریک یار. یہ آرمی چیف عمران خان کے نمبر 2 اور نمبر 3 اور نمبر 4 کو ملے گا. گیو می اے بریک. ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہم. بہرحال فی الحال تو ہے کہ جو بات چیت ہے اس کی گنجائش نشتہ. دیکھتے ہیں بدھ کی ملاقات کے بعد اعظم سواتی صاحب کے پاس کیا ورژن ہوتا ہے. اب ہم ذرا ایشوز کی طرف چلتے ہیں جن کے ریزالو کرنے کے لیے ایک عرصے سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے, لیکن کوئی چینج نہیں آ رہا. بلوچستان کے حالات بلکہ دن بدن خراب ہو رہے ہیں. اختر مینگل صاحب جو احتجاج کر رہے ہیں, دھرنا دینے کی کوششیں کر رہے ہیں, کوئٹہ جانا چاہ رہے ہیں, جانے نہیں دیا جا رہا. حکومت دوسری طرف کھڑی ہے ان کے, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبدالمالک بلوچ صاحب سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان, وہ نواز شریف صاحب سے ملنے آ جاتے ہیں ان کی رہائش گاہ پر. نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے کیبنٹ ممبرز شہباز شریف صاحب کے وہ ہوتے ہیں موجود, شہباز شریف صاحب نہیں ہوتے. وہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور عبدالمالک بلوچ صاحب نواز شریف صاحب سے کردار ادا کرنے کی اپیل کرتے ہیں. نواز شریف صاحب وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ کریں گے کردار ادا, لیکن جعفر ایکسپریس کے حادثے کے سانحے کے بعد سے نواز شریف صاحب کی امیدیں تھیں کہ وہ بلوچستان جائیں گے, وہ نہیں گئے. اس سے پہلے وہ لندن جا رہے ہیں, لندن سے واپسی پر شاید بلوچستان کا دورہ کریں. اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کیا کریں گے, ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہاتھوں میں, جبکہ عبدالمالک بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب مسئلہ حل کر سکتے ہیں. دونوں میں سے کون ٹھیک ہے؟ نواز شریف صاحب کے لیے بڑا مشکل ہے نہ کرنا. اگر مالک صاحب آئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں آپ آئیں اختر سے ملیں. اگر نواز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں میں آتا, تو وہ تو بڑا برا لگے گا کہ اس وقت پکار ہے اور وہ آپ نہیں جا. مگر پھر نواز شریف صاحب سوچیں گے کہ میں جاؤں گا تو کیا کروں گا, وہ میری بات سننے کے لیے بھی ہے کہ نہیں. پہلا سوال. اس سے زیادہ اہم ایک اور سوال ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات پسند آئے گی کہ ان کی حکومت, ہماری حکومت بلوچستان میں جو بیان بازی کر رہی ہے, جو اقدامات کر رہی ہے, یا جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جو سب کچھ, کیا نواز شریف صاحب جا کے وہ روک سکتے ہیں, یا نواز شریف صاحب جا کے اس کی تنقید کر سکتے ہیں؟ نو وے.
تو پھر نواز شریف سے سوچنا پڑے گا نا پھر کہ میں اگر جاؤں تو میں جاؤں گا تو کیا کروں گا, چپ کر کے جا کے بیٹھ کے سن لوں گا, ٹی وی کوریج ہو جائے گی, نواز شریف صاحب آ گئے, نواز شریف صاحب آ گئے, مذاکرات ہو گئے, اس کے بعد کیا بیان دیں گے نواز شریف صاحب جس کے کوئی پریکٹیکل امپلیکیشنز ہوں گے؟ نو. آپ نے دیکھا نہیں کیا ہوا. جیسے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب شاید وزٹ کریں, تو آپ نے دیکھا وہاں بلوچستان کی حکومت نے کیا کیا. بلوچستان کی حکومت نے بیان بازی شروع کر دی ہے مینگل صاحب کے خلاف, پیپلز پارٹی کے غدار کہنا شروع کر دیا, ٹریٹر کہنا, دہشت گردوں کی بی ٹیم, ہر قسم کی. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو آپ کا خیال ہے ایویں یہ ہو گیا؟ ان کو تو اشارہ ہوا ہے کہ پہ جاؤ, مینگل کو پہ جاؤ. اب اگر ایک غدار کو نواز شریف صاحب ملنے جاتے ہیں تو اب کیا آپ کا کیا خیال ہے امپریشن کیا جائے گا؟ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے نا وہاں, اور پیپلز پارٹی کو پتہ بھی نہیں ہے ان کی گورنمنٹ کر کیا رہی ہے, کیونکہ یہ جو سینٹیمنٹ وہاں ہو رہا ہے یہ بلاول بھٹو کا سینٹیمنٹ نہیں ہے, یہ شہری روان کا سینٹیمنٹ نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی کے پروگریسو لوگوں کا سینٹیمنٹ نہیں ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو وہاں جو لوگ اکٹھے کیے ہوئے جو کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے ہیں, وہ تو زرداری صاحب نے خرید کے لوگ وہاں رکھے ہوئے ہیں. وہاں تو کوئی ایسے آئیڈیولوجیکل پی والے لوگ نہیں ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو پیسے دے کے اپنی طرف لے کے آیا گیا ہے, اور وہ تو ان کا اپنا ایک چھوٹا سا ووٹ بینک ہے. دے آر آل انڈیپینڈنٹس. وہ اب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن گئی ہے وہاں. تو کل کو یہی لوگ جو تھے یہ نون لیگ کی گورنمنٹ بھی بنا سکتے ہیں, اور بنائی بھی ہے ایک زمانے میں. یہی کام ہوتا ہے. تو اس لیے دیر از نو سنگل پارٹی دیر جو کہ خود آن اٹس اون کر سکتی ہے. یہ سارے لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو اس لیے وہ پارٹی جو کہتی ہے ہم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, وہ اب پڑ گئی ہے اختر مینگل کو. تو اب آپ دیکھیں گے نہیں کہ بلاول چپ ہوگا, شہری رحمان چپ ہوں گی, بیچارے کیا کہیں, وہ کیوں چپ ہیں؟ مطلب آصف علی زرداری صاحب بھی, بلاول بھی, شہری بھی کیا کریں گے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کی وہاں پارٹی کے ہاتھ میں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, اس لیے انہوں نے ہارڈ لائن لی ہوئی ہے وہاں. اب اختر مینگل صاحب کا کیا مسئلہ ہے میں آپ کو بتاؤں. اختر مینگل صاحب کے لیے میری بڑی ہمدردیاں ہیں. ان کے والد صاحب کے ساتھ میرے بڑے وابستگیاں تھیں, اور سنسیئر لوگ ہیں. انفارچونیٹلی سیاست میں مارے گئے ہیں, پس گئے ہیں درمیان میں. پرانے زمانے میں یہ چیف منسٹر تھے عطا اللہ مینگل صاحب, پھر اختر بھی مینگل بعد میں چیف منسٹر ہے, نواز شریف صاحب نے بنایا تھا ان کو. مگر ہوتا یہ ہے کہ یہ اس قسم کی بیان بازی شروع ہو جاتی ہے, یا ایسے کوئی پالیسیز شروع کر دیتے ہیں جس کے ساتھ بلوچ نیشنلسٹ جو ہیں ان کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں, مگر اسی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو جاتی ہے. تو جب یہ ایسے ہوتا ہے تو پھر ان کی چھٹی ہو جاتی ہے, اور یہ پھر باہر بیٹھ جاتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ دن رات یہ اپنی گراؤنڈ گھما رہے ہیں, ان سے پھسل رہی ہے گراؤنڈ. کہ یہ لوگ تھے وہ ماڈریٹ تھے جو پروونشل اٹانومی کی بات کرتے تھے, سیسیشن کی کبھی بات نہیں کی انہوں نے. پروونشل اٹانومی, میکسیمم پروونشل اٹانومی, یہ آپ کے نیچرل الائز اور فرینڈز بن سکتے تھے, مگر ہمارے پرانی ریاستوں نے اور سیاسی جماعتوں نے ان کو گھاس نہیں ڈالا, ان کو پیسا. یہ شروع بھٹو صاحب کے زمانے سے ہوا, اور انفارچونیٹلی پھر ان لوگوں نے جیلیں بھی کاٹی, اور پھر یہ آزاد بھی ہوئے. پھر انہوں نے کوشش کی واپس مین اسٹریم میں آنے میں, مگر ریڈیکل ایلیمنٹس جو ہیں وہ زیادہ تیز, ان کو ایک موقع مل گیا ویکیوم کے اندر, کیونکہ انہیں امپاورمنٹ نہیں دی گئی. تو یہ ڈیلیور نہیں کر سکے اپنی عوام کے لیے. پھر عوام ان سے بھی دور ہو گئی. اب یہ پس گئے, اب ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں رہا. اسٹیبلشمنٹ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتی, اور جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ تو نکمے نکلے, انہوں نے ہمیں ڈیلیوری کچھ نہیں کیا, یہ تو کبھی ادھر گھومتے تھے تو کبھی ادھر گھومتے تھے, انہوں نے تو فیورز بھی لیے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور مختلف حکومتوں سے. تو اب یہ بھی ہی از لاسٹ گراؤنڈ. اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت, کافی عرصے سے ایز یو نو پی ڈی ایم کی حکومت بھی تھی, اس سے پہلے بھی عمران کی حکومت میں, انہوں نے ہر حکومت کا ساتھ دیا ان دا ہوپ کہ ان کو کچھ تھوڑا بہت گھاس ڈالا جائے گا اور بلوچستان کے جو عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا. مگر جو بھی حکومت رہی ہے اسلام آباد میں, انہوں نے عوام کی بات نہیں کی. انہوں نے وہاں کے جو ٹرائبل سردار ہیں ان کے ساتھ مل کے حکومتیں چلانے کی کوشش کی اور جوڑ توڑ کیا. سو آئی تھنک فرسٹریشن تو ہوتی ہے, تو وہ فرسٹریشن کی وجہ سے دن بدن ایکسٹریمسٹ پوزیشن بندہ اختیار کرتا جاتا ہے, اور جیسے جیسے یہ آؤٹ ہوتے جاتے ہیں گیم میں سے اتنے زیادہ یہ ناراض ہوتے جاتے ہیں. اب صورتحال یہ ہوگی کہ آج اگر یہ دھرنے شرنے نہ کریں تو ان کی اہمیت
بلوچستان کی عوام کے اندر بالکل زیرو ہو جائے گی. وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہ رہے ہیں جی. اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. بیکاز دیکھیے نا یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ تو مارنگ نے استعمال کیا نا. یہ پہلے تو نہیں مینگل صاحب نے کوئی اس قسم کے جلسے جلوس کیے یا کوئی دھرنے کیے. وہ تو اسلام آباد میں بیٹھ کے لڑتے رہے جی. وہ اسمبلی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں مگر ان کی بات کوئی نہیں سنتا. تو اب وہ سڑکوں پہ آ گئے اور کیوں؟ کیونکہ ان سے سڑکوں کے اوپر ان سے پہلے اور لوگ آ گئے جی. اور وہ لے گئے ہیں گراؤنڈ ساری سمپتیز جو ہے عوام کی بلوچوں کی وہ لے گئے. تو اب یہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ پھر میں بھی کچھ تھوڑا سا زیادہ آگے قدم اٹھاؤں. اب انہوں نے وہ قدم اٹھایا اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کتنی ایک دم اٹیک آئی ہے فرام بلوچستان گورنمنٹ. اور جو کہ ٹیکنیکلی ایک لبرل پی 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 کی گورنمنٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا پارٹنر ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ بھی چپ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. وزٹ کر آئے ہیں بس, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اب انفارچونیٹلی میاں نواز شریف صاحب اس صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں؟ اگر شہباز شریف صاحب کچھ نہیں کر سکتے تو نواز شریف صاحب کیا کریں گے؟ گورنمنٹ تو شہباز شریف صاحب کے پاس ہے نا, نواز شریف صاحب کے پاس تو نہیں ہے. ہاں, لیکن اپنے ساتھ ڈیلیگیشن میں ایاز صادق, خواجہ آصف احسن اقبال, اعظم نذیر طارڑ, رانا ثناء اللہ, اویس لغاری, پرویز رشید, خواجہ سعد رفیق کو بٹھانا وہ اسی لیے تاکہ دکھایا جائے کہ میرے ساتھ بھی لوگ ہیں, یہ ہمارے سینئر لوگ ہیں, یہ بھی بات سن لیں. کل کو اگر جانا بھی پڑ گیا تو یہ اکیلے تو نہیں جائیں گے نا, اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ نظر آئے کہ ہم سارے پریشان ہیں, ہم آئے ہیں آپ کے لیے. مگر نکلنا کچھ نہیں اس میں سے. اسی لیے اختر مینگل کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کریں گے. جب ان کے پاس پاور تھا تو یہ کچھ نہیں کر سکے. حالانکہ نواز شریف صاحب کا ریکارڈ ہے کہ ہی ہیز گون آؤٹ آف ہز وے. انہوں نے اختر کو بھی بنایا چیف منسٹر 90 کی دہائی میں. انہوں نے عبدالمالک کو بھی کیا, اسی لیے مالک صاحب آ گئے. تو انہوں نے اور پھر انہوں نے پیسے بھی بلوچستان کو دیے. تو ہی ہیز ڈن ایوری تھنگ. اور نواز شریف صاحب کو یہ آپ ضرور کہیں گے کہ نواز شریف صاحب کی جو ویژن ہے وہ یہاں تک نہیں ہے, وہ آگے جاتی ہے. فار ایگزامپل 2013 میں الیکشن نواز شریف صاحب جیتے, کے پی میں ایسے تھا. اگر نواز شریف صاحب مولانا فضل کے ساتھ ایک الائنس بنا لیتے تو کے پی کی گورنمنٹ ان کو مل جانی تھی. مجھے آج تک یاد ہے کہ مولانا آئے لاہور, میاں صاحب کے پاس رائے میں بیٹھے جا کے, اور انہوں نے کہا چلے الائنس بنائے اور ہم گورنمنٹ بناتے ہیں. اور میاں صاحب نے کہا نہیں, بہت ہو گیا ہے اس قسم کی چیز, ہم استعفیٰ عمران کو بنانے دیں گورنمنٹ. مولانا اتنے ناراض ہو گئے ان کے ساتھ, آج تک نہیں معاف کیا مولانا نے کہ یہ کیا, یہ تو سیاست نہیں ہے, یہ کیا سوچ رہے ہیں آپ. اس کو آپ 5 سال دے دیں گے, وہ بیٹھ جائے گا اور پھر ہمارے لیے گراؤنڈ نکل جائے گی وہاں سے. اور میاں صاحب نے کہا نہیں, سب سے زیادہ پارٹی اس وقت وہی ہے. ٹھیک, مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے, مگر میجورٹی پارٹی ان کی ہے. ابھی ہم بنا سکتے ہیں مگر سنگل لارجسٹ پارٹی وہ بنانے دیں ان کو. تو مطلب دس از اے ویری بگ تھنکنگ مین. اس کے بعد انہیں جگہ نہیں ملی نون لیگ کو, نہیں ملی, اور اسی لیے مولانا نے ان کو معاف نہیں کیا کہ آپ نے اتنی بڑی حماقت کی. اور اگر آپ میاں صاحب سے پوچھیں وہ کہیں نہیں, میرا خیال ہے میرا فیصلہ صحیح تھا, ہمیں اب یہ پرانے راستے چھوڑنے چاہیے, ہمیں اسپیس کریٹ کرنی چاہیے ہر ایک کے لیے, لیو اینڈ لیٹ لیو. مگر یہاں وہ صورتحال نہیں بن رہی نا انفارچونیٹلی. تو اور عمران خان نے ایک نیا روایت شروع کر دی. ابھی آپ سن ہی رہے ہیں نا ایک بات, کیا وہ یہ کہ جی 2018 میں بھی شہباز شریف صاحب کو گورنمنٹ مل سکتی تھی پنجاب میں, اور نہیں لی انہوں نے, بنانے نہیں دی گئی. اب 2 باتیں ہیں, ایک یہ کہ بنانے نہیں دی گئی, ایک یہ کہ انہیں کہا کہ آپ اوپر بھی آ سکتے ہیں. جہانگیر ترین جو ہے وہ جہاز لے کے جو لوگ لے جا رہا ہے عمران کے پاس, وہ سارے آپ کے پاس آ سکتے ہیں. تو آپ گورنمنٹ بنانا چاہیں تو بنا لیں, مگر ایک بات, ایک شرط کہ نواز شریف صاحب کا کوئی رول نہیں ہوگا. کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے, ان کو نکالا ہوا تھا, انہیں پتا تھا یہ آگے تو گڑبڑ ہو گئی. اور شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا, وہ میرا بھائی ہیں اور ہی از اے لیڈر آف دا پارٹی, تو ان کے بغیر تو میں کوئی چیز نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا اچھا پھر جاؤ گڈیاں اڑاؤ جا کے, ایسے عمران کو دے دینے. عمران واز ریڈی, حکم کی تعمیل ہوگی, پہنچ گئے. تو مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب نے تو ہر سٹیج پہ کچھ نہ کچھ جو تھوڑے بہت اصول رہ جاتے ہیں سیاستدانوں کے پاس, وہ استعمال کیے ہیں. اچھا اب ظاہر ہے ہی سفرڈ, آج باہر اسی لیے بیٹھے ہوئے. اگر وہ ایسی صورتحال نہ ہوتی تو اب فار ایگزامپل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے اوپر آپ کو یاد ہوگا ساری پارٹی کہہ رہی تھی ایکسٹینشن دو, میاں صاحب لنڈن میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر سارے پہنچ کے وہاں ان سے گوڈے شوڈے پھڑے اور جا کے کیا نہیں کرو, نہیں تو مارے جاؤں گے. ہی واز ناٹ ہیپی, بٹ میجورٹی پارٹی بیٹھ گئی تھی وہاں آ کے. آئی واز دیئر, آئی سو اٹ آل. کون کون لگا ہوا تھا کہ نہیں دیو 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 دیو.
اور پھر جا کے یہاں آ کے ان کا نام بھی استعمال کیا کہ انہوں نے اوکے کر دیا ہے, انہوں نے یہ کیا. حالانکہ میاں صاحب چپ بھی کر گئے تھے, جس طرح تسی کر دے ہو بٹ آئی ایم ناٹ ہیپی, یہ نہ کرنا, وہ کر دیا انہوں نے. تو اس قسم کی چیزیں بھی ہوئی ہیں. اسی لیے دی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پرانی ہو نئی ہو, دے ڈونٹ ٹرسٹ ہم. دے فیل کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ اپنی ذہن ہے اس کا اپنا, یہ ہر بات ہماری نہیں مانے گا. اور تاریخ میں بھی ایسے ہی ہوا, ہر بات انہوں نے نہیں مانی. تو اس لیے آئی تھنک بلوچستان میں بھی اب وہ جائیں گے تو اگر کوئی کامیابی نہ ہوئی تو پھر ان کی حیثیت کیا رہ جائے گی. تو اس لیے وہ جائیں گے ہی نہیں, اس لیے شاید وہ جائیں گے شاید. اور اگر جانا بھی ہوا تو پہلے کسی کو بھیجیں گے اور اسے کہیں گے جا کے طے کر لو کہ اس میٹنگ سے کیا نکلے گا. تم بھی پیچھے ہٹنا تھوڑا سا, میں آتا ہوں تو پھر تم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہونا تاکہ میری بھی عزت رہ جائے. یہ نہ ہو کہ میں آؤں اور میری بھی چنڈی کرا دے تسی, میں خالی ہاتھ واپس آ جاؤں, تو میری کیا حیثیت رہے گی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیل ہو جائے کہ جی اگر اب وہ لندن چلے گئے ہیں, میرا خیال ہے جب تک وہ واپس آئیں گے یہ دھرنا چل رہا تو ختم ہی ہو گیا ہوگا. تو پھر کیا رہ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ میٹنگ ضرور ہوگی مینگل صاحب کے ساتھ, پرووائڈیڈ پہلے سے یہ طے ہو جائے کہ کیا لین دین ہوگی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ مارنگ بلوچ کی جو گرفتاری ہے اس کے خلاف شاید وہی راستہ ڈھونڈ لیا جائے, وہ رہا ہو جائیں اور معاملہ. دیکھیں انہیں بہت بڑی چیز ہوگی. نواز شریف صاحب جاتے ہیں, شہباز صاحب بھی شرمندہ ہو جائیں گے, اسٹیبلشمنٹ بھی پسند نہیں کرے گی, اور نہ کوئی ایشوز ہو جائے. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ بیل کرا دی جائے تاکہ وہ جو ان کا مین ڈیمانڈ ہے ان سب کو رہا کیا جائے. مینگل کی بھی کوئی عزت رہ جائے, میاں صاحب بھی کوئی بےزتی نہ ہو, اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو نا ایسے ایسے کر کے نکل جائے. قانون کی بات ہے. ویسے عدالتیں اس طرح کے فیصلے تو دیتی ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے, ہم نے دیکھا ہے موسٹلی ضمانت ہو جاتی ہے, رہائی ہو جائے. تو میرا خیال ہے یہ آپ نے اچھی سولوشن سجیسٹ کی ہے. آئی ہوپ یہ آپ کی آواز سن لیں, مانیں گے ایز اے گریٹ اینالسٹ. No, I am not. I just try to analyze things via your support. بہرحال یہ بلوچستان کی صورتحال کافی پیچیدہ ہے اور اس کی جڑیں کافی گہری ہیں, ماضی سے جڑی ہیں, جس کی وجہ سے اس کا مستقبل سلجھ نہیں رہا. اختر مینگل صاحب کے بقول کہ مسئلہ اسی لیے بلوچستان کا حل نہیں ہو رہا کہ مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہو رہا. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اب سیٹھی صاحب سے شہریار عابد صاحب انگلینڈ سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن کو ایزیوم اگر کر لیا جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بصیرت و تجربے سے سیکھنا ہے. اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ آپ کو آج پاکستان کی موجودہ سیاسی, معاشی, آئینی صورتحال میں وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے, نمبر 2 آرمی چیف آف پاکستان بنا دیا جائے اس سچویشن میں, اینڈ نمبر 3 اگر آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا جائے, تو آپ کن بنیادی اصلاحات کو فوری طور پر نافذ کرنا چاہیں گے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان, یا ایز اے آرمی چیف آف پاکستان, یا ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان, اور کون سے ایسے اقدامات ہوں گے جنہیں آپ قوم کی بہتری کے لیے اور موجودہ اکنامک پولیٹیکل کرائسس میں آپ وہ کرنا لازمی سمجھتے ہیں؟ آپ پہلے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں, کرکٹ بورڈ کو بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے چلایا, اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ ایک منجے ہوئے صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زیرک سیاستدان بھی ہیں اور ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سوال کو وقت دیتے ہوئے ہمیں اس کا جواب ضرور دیں گے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں یار, مجھے کچھ نہ بنائیں, مجھے بندے کا پتر ہی رہنے دیں یار, کچھ نہیں چھڑیا. پتہ نہیں یار میں کی کہاں, خدا دا خوف کرو یار, ایسے جو سوال پوچھتے ہو تسی. مطلب ہے کہ دیکھیے نا یہ بالکل ہی ایبسٹریکٹ قسم کے سوال ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سینٹیمنٹ کیا ہے. آپ بیسکلی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے اس ملک میں اس کو صحیح کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ کیا میں کر سکتا ہوں یا کوئی اور کر سکتا ہے. اب موٹی موٹی چیزیں جو اس ملک میں ٹھیک کرنے والی ہیں وہ تو بہت سی ہیں, مگر اگر آپ بیسکلی 5 موٹی چیزیں جو میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے وہ کیا ہے. دیکھیے اس وقت پاکستان کے اندر ایک کیک بن رہا ہے. کیک کے 5-6 حصے ہیں, سلائسز ہیں, اور وہ سلائسز جو ہیں وہ بانٹ دی جاتی ہیں پاکستان کی عوام کے اندر. عوام کے اندر اس میں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے ایک سلائس بیوروکریسی کی سلائس ہے, ایک سلائس جوڈیشری کی سلائس ہے, ایک سلائس سرمایہ داروں کی سلائس ہے, ایک سلائس تاجروں کی سلائس ہے, ایک سلائس لینڈ اونرز, بڑے لینڈ اونرز کی سلائس ہے. اچھا اب یہ سلائسز لے تو بچ کیا گیا, پھر سب نے اپنی اپنی سلائسز لے لی
تو عوام کے لیے کیا بچا؟ کچھ نہیں بچتا عوام کے لیے. اسی لیے یہ جو کیک ہے یا تو اس کا سائز بڑا کیا جائے یا ہر بندہ ہر جو حصہ دار ہے اس سلائسز کا وہ اپنی سلائسز کو کم کرے. اسٹیبلشمنٹ جتنے بجٹس میں پیسے لیتی ہے وہ کم کرے. سرمایہ دار جو ٹیکس نہیں دیتے وہ ٹیکس دیں. بیوروکریسی جو کرپشن میں مبتلا ہے وہ کرپشن ختم ہو اور وہ پیسے جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جائیں. تاجر جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے, ٹیکس دینا چاہیے ان کو. لینڈ لارڈ جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے, نہ ہی وہ اپنی پروڈیوس یا پروڈکٹیوٹی خود کاشت کرتے ہیں. زیادہ تر ایبسنٹی لینڈ لارڈز ہیں, ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں. دنیا میں یہ ٹھیکے والا سسٹم تو بہت کم ہے. یہ ہمارے یہاں ہی ہے کہ گھر گلبرگ میں یا ڈیفینس میں گھر رکھے ہوئے ہیں, گاڑیاں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں, کام نہیں کرتے. ایبسنٹی لینڈ لارڈز ہیں اور ٹھیکے دے دیے. ٹھیکیدار جو ہے وہ اپنا پیسے نکالتا ہے, پھر ان کو دیتا ہے, تو پیچھے جو رہ جاتا ہے جو کام کرنے والے ہیں ان کو کیا ملتا ہے؟ دیہڑی ملتی ہے, اس سے زیادہ ملتی نہیں ہے جو کاشت کرتا ہے ایکچولی. باقی تو سارے اوپر پیراسائٹس ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے ایشوز ہیں. ایک تجویز یہ آئی تھی کہ سب حکمران طبقہ جو ہے اپنے حصے کم کرے. اگر کیک زیادہ بڑھا نہیں سکتا اور اس کے بہت سے ایشوز ہیں تو اپنے حصے کم کرے, ویسٹیج کم کرے, کرپشن کم کرے, گولف کورسز کم بنے اور ہاسپٹلز زیادہ بنے اینڈ سو آن. تو یہ ایک سلوشن ہے. مگر کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ کیسے پیسے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں. تو کیوں نہیں آج تک ہوا؟ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ حکمران طبقہ اپنی جیب نہیں کاٹے گا, وہ کسی اور کی جیب کاٹے گا, اپنی جیب نہیں کاٹے گا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اگر ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ کوئی انقلابی ایسا آئے جس کے پاس پاور بھی ہو, عوام بھی ہو اور اس کے پاس یہ سوچ بھی ہو, اور وہ سب کو بیٹھ کر سمجھائے کہ اب عوام کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے, ہم نے تعلیم کے لیے کچھ کرنا ہے, ہم نے پاپولیشن گروتھ کے لیے کچھ کرنا ہے, ہم نے ہیلتھ کے لیے کچھ کرنا ہے, ہم نے منیمم ویجز کرنی ہے, ہم نے تو وی ہیو ٹو ڈو آل دیز تھنگس. اس کے لیے پیسے چاہیے اور وہ پیسے جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ وی ہیو ٹو گیٹ دیٹ. تو مگر یہ اس کی طرف جاتا کوئی نہیں ہے. سو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہم نے آئین بنوایا ہے, اس کے اندر بہت خامیاں ہیں مگر ہم چلنے بھی نہیں دیتے اس کو, اور دن بدن وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. آئین ایک کاغذ نہیں ہوتا, آئین ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, ایک کنسنسس ہوتا ہے, ایک کمپیکٹ ہوتا ہے, جیسے وہ کنسنسس کہتے ہیں کہ ایک سوسائٹی کا کنسنسس ہے کہ ہم ان رولز کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ اور سب کے ساتھ ہم کنڈکٹ کریں گے اپنے آپ کو, جیسے رولز کہتے ہیں, رولز بیسڈ آرڈر. تو رولز بیسڈ آرڈر تو ٹوٹ چکا ہے, رولز بیسڈ آرڈر تو رہا نہیں. جنہوں نے اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا سب سے بڑے وہی ہیں جو پہلے اس کو بریک کرتے ہیں. یہ رولز بیسڈ آرڈر کو اسٹیبلشمنٹ بھی بریک کرتی ہے, بیوروکریسی بھی بریک کرتی ہے, سرمایہ دار بھی بریک کرتا ہے, جوڈیشری بھی بریک کرتی ہے, پولیٹیشینز بھی بریک کرتے ہیں. دے آل بریک دا کانسٹیٹیوشن ایٹ ون پلیس اور another پلیس, آل آف دیم. تو یہ دیٹس یور ادر تھنگ کہ وہ جو کنسنسس ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ چلتا ہی نہیں ہے یہاں. تھرڈ تھنگ از کہ ہم 70 سال میں ہمیں آج تک نہیں پتہ ہم کون ہیں, ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. کسی ملک میں آپ چلے جائیں, راستے میں کسی کو کھڑا ہو کے پوچھے کہ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے, آپ کون ہیں, کوئی کہا آئی ایم این امیریکن. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں انڈیا سے آیا ہوں اور میں امریکن بنا ہوں. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں افریقہ سے آیا ہوں اور میں افریقن امریکن. وہ کہے گا آئی ایم این امیریکن. انڈیا میں چلے جائیں, ساؤتھ انڈیا چلے جائیں, نارتھ انڈیا چلے جائیں, جہاں مرضی چلے جائیں, پوچھیں آپ کون ہیں سڑک پہ کسی کو, آئی ایم این انڈین. ہمارے ہاں کیا ہے, آپ چلے جائیں سڑک کے اوپر 10 لوگوں کو کھڑا کر لیں الگ الگ, پوچھیں آپ کون ہیں, ایک کہے گا میں پاکستانی ہوں, دوسرا کہے گا میں پنجابی ہوں, تیسرا کہے گا میں آئی ایم اے مسلم, میری تو آئیڈینٹی اسلام ہے, چوتھا کہے گا میں تو سندھی ہوں, وہ پانچواں کہے گا میں مہاجر ہوں, چھٹا کہے گا میں بلوچ ہوں, کوئی کہے گا میں پشتون ہوں. تو 10 میں سے 3 لوگ شاید کہہ دیں میں پاکستانی ہوں, باقی سارے ادھر ادھر کی بات کریں گے. ان کی پرائمری آئیڈینٹی پاکستان نہیں ہے, یا نہیں بنی, یا نہ بننے دی. تو کیسے آپ ایک نیشن سٹیٹ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں جب آپ کے حالات اس قسم کے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے. اور آئیڈینٹی سنگولر ہوتی ہے ان دا کیس آف نیشن سٹیٹس.
آپ ڈاکٹر ہوں, ٹیچر ہوں, لائر ہوں, دیٹس سیکنڈری. یور پرائمری آئیڈینٹی از ٹو یور اسٹیٹ اینڈ دا اسٹیٹ آف پاکستان. مگر یہاں تو کراچی چلے جاتے وہ مہاجر ہے, وہ پرانا سندھی ہے یا نواں سندھی ہے, وہ پنجابی ہے, اینڈ سو آن. تو یہ انفارچونیٹلی دس از اے ڈیوائسو تھنگ. یہ ہوا ہے اوور دا لاسٹ 70 ایئرز. ہم نے ایک نیشنلٹی بنانے کی کوشش کی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, بٹ وی اسکروڈ اٹ اپ, وی کوڈنٹ. اسی لیے اسی دیر ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا. سو اب دیٹس دی ادر پرابلم. اب اس قسم کے ہمارے بڑے سے پرابلمس ہیں. پھر ہم ہر ملک کے اندر لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے جو بیسکلی عوام کی خدمت کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے کام کرتی ہے, منرل ایکسپلوریشن, بڑی بڑی سڑکیں بنانا, فارن پالیسی کنڈکٹ کرنا, نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کرنا. ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ ہے ہی نہیں. لوکل گورنمنٹ اسی وقت آتی ہے جب فوجی حکمران بیٹھے ہوں اوپر. ان کو ضرورت ہوتی ہے نئے پولیٹیشینس کی, بیکاز پرانے پولیٹیشینس اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے تو وہ لوکل گورنمنٹ چلا دیتے ہیں اور پاور کی ڈیولیوشن کر دیتے ہیں. اس دفعہ اسی لیے مشرف صاحب کے زمانے میں ٹھیک ٹھاک قسم کی وائبرنٹ لوکل گورنمنٹ تھی. بہت سے آج کل کے پولیٹیشینز اس وقت نکلے تھے. مگر آج کی صورت حال یہ کہ ہم لوکل گورنمنٹ لاز جو ہیں انہی کو سارا وقت تبدیل کرتے رہتے ہیں, اور ابھی تک ایک ایفیکٹو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس یا قانون کسی پروونس میں نہیں ہے, نہ وہ چل رہی ہے لوکل گورنمنٹ. وہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے پاورز پروونشل کو نہیں دینا چاہتی, پروونشل اپنے پاورز لوکل کو نہیں دینا چاہتی. تو کام کیسے چلے گا؟ آل اوور دا ورلڈ سیوک سروسز اب پرووائڈیڈ بائی لوکل گورنمنٹس, اور اس ملک میں سارا کچھ ہی تسی کہتے ہو فیڈرل گورنمنٹ کو لو, اور لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں بٹوین پروونشل اینڈ فیڈرل, اور لوکل گورنمنٹ کو گھاس ہی کوئی نہیں ڈال رہا. اور پھر ایک زمانے میں یہ بھی بات چلی تھی کہ جی پروونسز زیادہ ہونی چاہیے, یہ زیادہ لاپ سائیڈڈ ہو گیا. پنجاب سب سے بڑی پروونس ہے, بلوچستان کے اندر ایتھنک ڈویژن ہے, آدھی بلوچستان جو ہے بلوچ ہے, باقی پشتون ہے, اینڈ سو آن. اور وہ آئیڈینٹی نہیں بن پا رہی, پروونس کی بھی آئیڈینٹی نہیں بنتی, اینڈ سو آن. سندھ کے اندر بھی اسی قسم کے ایشوز چل رہے ہیں. تو اب کیا جائے؟ ایک تجویز آئی تھی کہ یار ہمیں بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان بنا لینی چاہیے. 10 نہیں 12 نہیں جتنی ڈویژنز ہیں انہیں کو آپ بنا لیں یونٹس آف گورنمنٹ. اگر ہمت نہیں پڑتی ادھر جانے کی کسی کو, دیٹ کوڈ ہیو بین ون سولوشن. بٹ ادھر بھی کوئی نہیں جاتا, بیکاز اگین ڈیوولوشن کو ایکسیپٹ ہی کوئی نہیں کرتا. آج اس قسم کی ڈیوولوشن ہوگی تو مزہ کیا آئے گا پرائم منسٹر بننے کا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت کچھ ہو سکتا ہے اس ملک میں, مگر اس لیے ہوتا نہیں ہے کہ میرے جیسا بندہ پرائم منسٹر بھی نہیں بن سکتا, چیف جسٹس بھی نہیں بن سکتا, آرمی چیف بھی نہیں بن سکتا. میں کہتا ہوں اور بھی کچھ نہیں بن سکتا. میں کیونکہ اس قسم کی باتیں کرتا ہوں جو کہ پسند نہیں آتی جن لوگوں کے بارے میں یہ میں بات کرتا ہوں. تو اب آپ مجھے مہربانی کریں, نہ مجھے پرائم منسٹر بنائیں, نہ مجھے آپ چیف بنائیں, نہ مجھے آپ چیف جسٹس بنائیں. مجھے رہنے دیں اپنے حال میں, اینڈ یو نو لیٹس لیو اٹ اوور دیئر. جیسے سیٹھی صاحب نے کہا کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے, تو جو نہیں ہو سکا اس کے بارے میں ایک سوال ایک بریک کے بعد. شو میں اب سوال شامل کریں گے قاسم یعقوب راجہ صاحب کا انگلینڈ سے. سیٹھی صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ذکر کیا کالا باغ ڈیم کا, اور بڑے فخر سے انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے اس منصوبے کو ایز اے پارٹی ہم نے اعلان کیا کہ ہم اس کو نہیں بنائیں گے, اور بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو بیان کیا. آپ کے خیال میں یہ فخر کا مقام ہے یا افسوس کا مقام ہے؟ آبی ماہرین کی نظر میں تو یہ منصوبہ نہ بنا کر ہم نے ایز اے قوم, ایز اے نیشن تقریباً خودکشی کر لی ہے. اس کے بارے میں روشنی ڈالیں. دیکھیے یہی اسی قسم کی میں بات کر رہا تھا ابھی کہ یہ بالکل فخر کا بیان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی ڈسٹرسٹ ہو گئی ہے بٹوین سندھ اینڈ پنجاب, اینڈ بلوچستان اینڈ پنجاب, اینڈ کے پی اینڈ پنجاب. یہ اسی قسم کی ڈسٹرسٹ اور ایلینیشن ہے جیسے کہ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان. بڑے افسوس کی بات. اب یہ کالا باغ ڈیم جو مسئلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے, ایک پرانا مسئلہ ہے. یہ کب سے یہ چل رہا ہے, اور میں نے اسٹڈی کیا اس کو, اور مجھے چیز جو سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آج تک کوئی سنسیئر ایفرٹ نہیں ہوئی کہ سب کو بٹھا کے اور اس کے اوپر کوئی سلوشن ڈھونڈی جائے. اگر وفاق یہ کہتی ہے, اور وفاق بائی دا وے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی رہی ہے, وفاق میں نون لیگ کی گورنمنٹ بھی رہی ہے, مارشل لاء کی گورنمنٹ بھی رہی ہے, سب بھاگ گئے اس سے. کیوں؟ کیونکہ جو سندھی نیشنلسٹ اوپینین ہے وہ اس کے خلاف ہے. ایک محاذ بنا ہوا ہے کہ پنجاب پانی چوری کر لے گا, کالا باغ ڈیم بن گیا تو پانی ہمیں نہیں ملے گا. اب بات یہ ہے کہ بڑے سیف گارڈز بھی بنائے جا سکتے ہیں.
اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان انڈس واٹر ٹریٹیز ہو سکتی تھی ٹو انیمی کنٹریز، جو کہ آل دیز ایئرز اٹ ہیز اسٹیڈ، اٹ ہیز بین سالڈ، اور اس کے دیکھ بھال کرنے کے لیے گارنٹرز ہیں انکلوڈنگ دا ورلڈ بینک اینڈ دی انٹرنیشنل کمیونٹی تو اینڈ دی انٹرنیشنل کورٹس، تو کیا پاکستان کے اندر نہیں ہو سکتا یہ؟ کیا سندھ اور پنجابی اور پٹھان کٹھے بیٹھ کے اور بلوچ کٹھے بیٹھ کے یہ طے نہیں کر سکتے کہ یہ سیف گارڈز ہیں آپ بنائیں، اس کے اندر یہ کمیٹیز ہوں گی، یہ رولنگ ہوگی، ہم وہاں یہ ہوگا؟ اگر آپ بن سکتی ہے، اگر نیشنل فائنانس کمیشن میں آپ بیٹھ سکتے ہیں تو کیا کالا باغ کمیشن میں نہیں بیٹھ سکتے تھے آپ؟ کیا وہاں کوئی راستہ نہیں نکال سکتے تھے؟ بالکل نکال سکتے ہیں۔ انڈیا کے اندر بھی اپر رائبیرین لوور رائبیرین کے درمیان جھگڑے چلتے رہتے ہیں، مگر وہاں تو اس قسم کی ہے کہ جی ڈیم نہیں بننے دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ آئی تھنک اٹس انفارچونیٹ۔ اگر بیٹھ کے یہ طے کر لیا جائے تو سارے پاکستان کا فائدہ ہوگا اس میں، مگر یہ دیکھیں نا جس طریقے سے یہ کینال واٹر کا ایشو بن گیا ہے، یہ بھی بننا نہیں چاہیے تھا، اس کو بھی صحیح طریقے سے ساتھ اسٹیک ہولڈرز کو لے کے بیٹھ کے تو طے کرنا چاہیے تھا، مگر کیوں بنا؟ کیوں نہیں سب کو لے کے بیٹھے؟ بس پہلے سے یہ فیصلہ تھا کہ وہ تو کبھی بات مانیں گی نہیں، اسی لیے ان کو باہر ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ وہ تو کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے سندھی نیشنلسٹ، اور پھر وہ ایک شروع ہو جاتی ہے ایک ریٹرک کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا، وہ ایک پورا بیانیہ بننا شروع ہو جاتا۔ تو اٹس ویری سیڈ۔ آئی تھنک ڈیمز بننے چاہیے، ریزروارز بننے چاہیے، آئی تھنک پروونسز کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے سسٹمز بنانے چاہیے جس میں اعتماد بھی ہو اور یونٹی بھی ہو اور سارے پاکستان کا فائدہ ہو اس میں۔ اور یہ جو ہے نا کہ جی یہاں ہم اور وہاں آپ، اسی کی وجہ سے پاکستان آدھا رہ گیا، اور اللہ رحم کرے ہمارے پہ۔ یہ جو رویہ ہے آل سائڈس، خواہ وہ پنجابی ہوں یا سندھی ہوں یا پٹھان ہوں یا بلوچ ہوں، آئی تھنک وی آر آل ناؤ ٹیکنگ انڈیفینسیبل پوزیشنس۔ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اٹ کوڈ ہیو پلیڈ دا رول آف اے میڈیٹر۔ وہ جب خود پلیئر بن جاتے ہیں تو پھر ان کی حیثیت وہ نہیں رہتی ہے وہ نیوٹرل امپائر، اور جب اسٹیبلشمنٹ خود پاور میں تھی تو اس وقت بھی یہ بٹھا سکتے تھے سب کو اور کروا سکتے تھے، نہیں کیا۔ اور اگر جبر کرتے تو اس سے پہلے بھی تو ڈیمز بنے ہیں یہاں، ایوب خان کے زمانے میں بنے ہیں، مگر اس وقت میرا خیال ہے اتنی ایتھنک نیشنلزم ابھری نہیں تھی، اب وہ عروج پہ ہے۔ آل دا مور ریزن that you need to sit down and talk and talk and talk and find solutions۔ یہ سولوشن نہیں ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا، فلانا ڈیم نہیں بنے گا، فلانی چیز نہیں ہوگی، یہ نہیں ہم کرنے دیں گے، وہ نہیں ہم کرنے دیں گے۔ آئی تھنک یہ جو بات ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یو شوڈ سٹ ٹوگیدر۔ اور اگر آپ ایک دوسرے کو بالکل ہی نہیں ٹرسٹ کرتے تو آپ انٹرنیشنل میڈیٹرز لے آئیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لے آئے آپ انٹرنیشنل لوگ جو آ کے بیٹھ جائیں آپ کے درمیان اور آپ کو سب کو فیئر ڈیل کر دیں۔ آئی ایم شیور یو کین فائنڈ گارنٹرز۔ اگر آپ انڈیا پاکستان کر سکتا ہے تو سندھ اور پنجاب بھی کر سکتا ہے، اٹس نو بگ ڈیل، مگر یو ہیو ٹو پیپلز پارٹی ہیز ٹو ٹیک دا لیڈ ان سندھ اینڈ اوور ہیئر نون لیگ ہیز ٹو ٹیک دا لیڈ۔ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں نے اوکے کر دیا اور جا کے پیپلز پارٹی بھاگ گئی بیکاز پریشر آ گیا نیچے سے۔ تو چاہیے نا کہ عوام کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا اور بات کر کے آگے بڑھنا، مگر چھوڑے اس بات کو۔ وہ تو پی ٹی آئی بھی کود گئی ہے، پی ٹی آئی بھی اب کہہ رہی ہے جی یہ نہیں بنے گا، یہ نہیں ہوگا، یہ کینال بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط، انہوں نے بھی سیاست کرنی شروع کر دی ہے۔ تو اب یہ اگر سیاست کریں گے اور نیشنل انٹرسٹ کو نہیں دیکھیں گے تو پھر آئی ایم افریڈ دیر از نو ہوپ۔ سو اس لیے آپ مجھے اس قسم کے سوال جب پوچھتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے۔ اس کا جواب ایک ہی ہے، اور وہ انفارچونیٹلی وہ آج کل پاکستان کے اندر از ناٹ اے پاپولر آنسر۔ اتنی ڈسٹرسٹ ہو گئی ہے بٹوین دی کنسٹیٹیوئنٹ فیڈریٹنگ یونٹس۔ ٹھیک ہے، اب وقت ختم ہو گیا، ورنہ فراز مظفر صاحب لاس اینجلس سے کچھ جاننا چاہ رہے تھے، برے والا سے احسن صاحب بھی سائل تھے ایک مسئلے کے سلسلے میں، ساجد ملک صاحب سعودی عرب سے، عمر فاروق صاحب برے والا سے، یہ نام لیا جا چکا ہے۔ کل کر لینا سارے وہ، اور نہ میرے سے پوچھنا۔ جمعہ صافی زیارت بس کرو، پی ٹی آئی بس کرو، باقی سب نہیں، یہ ایشوز ریلیٹڈ ہیں، یہاں تک کہ زیارت سے بھی کوشچن آیا ہے، سب کے لے لیں سوال ٹھیک ہے، کل اور کچھ نہیں کرنا۔ جی بالکل ٹھیک، آپ کا حکم سر آنکھوں پر اور آپ کے سوال بھی سر آنکھوں پر۔ اگلے پروگرام تک کا وعدہ ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔